خداوند کے عظیم جلالی و برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف رجوع کریں۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آج کا حوالہ عہد عتیق میں سے گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 9 آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام مقدس میں یہ رقم ہے: پھر انہوں نے کوہ حور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آدمی ایک معجون مرکب ہے۔ اس کی ہستی روح اور جسم دونوں سے مل کر بنی ہے، اس لیے اس کی طبیعت بھی 2 طرح کی ہے، روحانی اور جسمانی۔ آدم کے حبوط یا تنزل کا اثر ان دونوں طبیعتوں پر یکساں طور پر ہوا۔ جسم امراض کی عماج گاہ اور روح گناہوں کا شکار ہو گئی۔ پس اس امر کا معلوم کرنا کس قدر مبارک ہے کہ مخلصی کی پوری تدبیر دونوں طبیعتوں سے متعلق ہے، اور روحانی زندگی کی بحالی کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی کمزوریوں کا علاج بھی کرتی ہے۔ آج کل ہر دوسری عبادت، کنونشن اور کروسٹ کا عنوان شفا رکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی عبادات اور کنونشنز میں لوگ جوک در جوک شریک ہوتے ہیں۔ جب ایسی عبادات کی پبلکسٹی کی جاتی ہے تو ایسے اشتہارات اور آج کل الیکٹرانک میڈیا پر ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ اس عبادت میں شریک ہو کر خدا کے عظیم خادم سے اپنے اپنے حصے کی شفا کو حاصل کریں۔ آج ہم بنی اسرائیل کے ملک مصر سے خروج کے بعد ان کے خدا کے ساتھ روحانی سفر میں بالخصوص اس عنوان پر غور کریں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، کیونکہ وہی شفا کا منبع و ماخذ ہے۔ پڑھے گئے متن پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں قوم بنی اسرائیل کے لوگ ایک مرتبہ پھر ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر سفر کرنے سے عاجز آ کر خدا سے اور مقدس موسیٰ سے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت نہ ملی تھی، اور لکھا ہے کہ ان کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب وہ خدا پر اور مقدس موسیٰ پر بڑبڑاتے ہیں، وہ متعدد بار ایسا کر چکے تھے۔ اور جب ہم گنتی کی ہی کتاب اس کے 14ویں باب کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 10 بار انہوں نے خدا کو آزمایا۔ پہلی بار جب وہ خدا پر بڑبڑائے تو ان کے درمیان آگ بھڑک اٹھی، لیکن موسیٰ کی دعا سے جلدی ہی بجھ گئی۔ وہ لوگ
گوشت نہ ملنے پر بڑبڑانے لگے تو خدا نے ان کے لیے بٹیریں مہیا کیں، اور انہوں نے جب اس خوراک کو جمع کرنے میں لالچ کیا اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو خدا نے ان کو اس کی وبا کی صورت میں سزا دی۔ پھر ایک بار جب وہ ملک کنعان سے واپس آنے والے جواسیس کی رپورٹ پر شکایت کرنے لگے تو خدا نے ان میں سے صرف اور صرف مقدس یشوع کو اور مقدس کالب کو ملک موعودہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، باقی تمام لوگ بیابان میں ہی ہلاک ہوئے۔ پھر وہ مریبا کے مقام پر شکایت کرنے لگے کہ یہاں ہمارے لیے پانی نہیں ہے، تب خدا نے اپنی قدرت کی بدولت چٹان سے ان کے لیے پانی مہیا کیا۔ اب کی بار وہ پھر کھانے کی اشیاء کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں ملک مصر سے نکال کر یہاں لے آئے۔ یہاں ان کی بے اعتقادی بڑبڑانے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا نے ان کو کھانے کے لیے من جیسی خوراک مہیا کی تھی جس کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور من کے متعلق علماء کی رائے ہے کہ یہ فرشتوں کی خوراک تھی جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو مہیا کی، جس سے وہ کراہیت کرنے لگے اور اسے نکمی خوراک کہنے لگے۔ ان کا یہ ماننا اور سوچنا تھا کہ شاید یہ خوراک بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن مردوں اور سپاہیوں کے کام کی نہیں۔ جن لوگوں کو من جیسی خوراک خوش نہ کر سکی ان کو اور کون سی چیز خوش کر سکتی تھی۔ آج ہمارے لیے خدا کا کلام من کی سی حیثیت رکھتا ہے جسے بعض لوگ غیر مستند اور منسوخ سمجھتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان کی طرح اس کی بے قدری کریں۔ یہ زندگی کی روٹی ہے اور جو کوئی اسے ایمان سے کھاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ جو اسے نکمی خوراک کہتا ہے وہ یقیناً خدا کے پسندیدہ بات نہیں ہے۔ کون ہے جو اسے نکمی خوراک کہہ سکتا ہے؟ اس بار جب وہ خدا سے اور مقدس موسیٰ سے شکایت کرنے لگے تو خدا کا راست غضب ان پر ایک مرتبہ پھر بھڑکا، اور اب کی بار خدا نے ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجے۔ ان سانپوں کو جلانے والے ان کی تندی یا رنگ کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ جلانے والے ان سانپوں کے ڈسنے سے بہت سارے اسرائیلی مر گئے۔ جب ہم استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی جن بیابانوں میں سے سفر کرتے آ رہے تھے ان میں ایسے سانپوں اور ایسے بچھوؤں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ بیابان ایسے سانپوں سے بھرے پڑے تھے، لیکن خدا اب تک ان کی اپنی قدرت کے سبب معجزانہ طور پر ان سانپوں سے جان بچاتا آیا تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے غضب کو جو خدا اور مقدس موسیٰ کے خلاف بھڑکا ان جانوروں کی بدولت حلیمی اور خاکساری میں بدلا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم نے گناہ کیا۔ جلانے والے سانپوں کے کاٹنے سے وہ لوگ درد اور تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ ڈاکٹر لائٹ فٹ بیان کرتے ہیں کہ خدشہ تھا کہ اگر انہیں درد اور تکلیف نہ ہوتی تو گناہ کا وہ اقرار کرنے والے نہ بنتے۔ انہوں نے موسیٰ سے یہ درخواست کی کہ تو خداوند سے ہمارے لیے دعا کر۔ جب کبھی کوئی مصیبت یا تکلیف ہم پر آن پڑتی ہے، ہم میں سے کوئی کسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی خدا کے بارے میں اور پھر خدا کے بندوں کے بارے میں رائے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس دعا کو میں حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا مجھے اس کی اب قدر کرنی چاہیے، یہاں ہمیں مقدس موسیٰ کا یہ رویہ بہت ہی متاثر کن نظر آتا ہے۔ وہ لوگوں کو جو اسے برا بھلا کہہ رہے تھے انہیں معاف کرتا ہے اور ان کی شفاعت کرتا ہے۔
اس کی اس شفایت میں ہم اسے مسیح کا مثیل پاتے ہیں، جیسے مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے شفایت کی اور ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو ان جلانے والے سانپوں سے چھٹکارے کے لیے ایک عجیب انتظام کیا۔ موسیٰ نے خدا کے حکم کے مطابق جلانے والے سانپ کی مانند ایک سانپ بنا کر بلی پر لٹکا دیا تاکہ لشکرگاہ کے ہر حصے سے بآسانی اسے دیکھا جا سکے۔ جو بھی سانپ کا ڈسا ہوا اس کو دیکھتا تھا وہ بچ جاتا تھا، شفا پاتا تھا۔ لوگوں نے خدا سے کہا تھا کہ ان سانپوں کو ہم سے دور کر دے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بہترین طریقے سے اس کا علاج فراہم کیا۔ پادری جان کیلون بیان کرتے ہیں کہ اگر فوراً سانپوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تو وہ ایک حادثہ معلوم ہوتا۔ بظاہر یہ ہمیں بہت عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بے جان سانپ کیسے انسانوں کو شفا دے سکتا تھا، لیکن یہ سانپ دراصل روحانی فضل کی نشانی ہے۔ یہودی علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ لوگ سانپ کو دیکھ کر شفا نہیں پا رہے تھے، بلکہ اس پر نگاہ کرنے سے دراصل وہ خدا کو دیکھتے تھے کہ شفا دینے والا خداوند ہی ہے۔ خدا کے اس انتظام میں ہم انجیل کی ایک گہری بات سے بھی روشناس ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے منجی نے ہم کو بتائی کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پیتل کا سانپ ہمارے لیے مسیح کی ایک نظیر تھا جس کو ہماری شفا کے لیے اونچے پر چڑھایا گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا تو ان کے لیے ملک موعودہ کی طرف اس سفر میں خدا نے اپنے آپ کو یہوہ رافع ظاہر کیا۔ وہ یہوہ رافع جو ان کو ان کی بیماریوں سے شفا دینے والا خدا ہے، اس نے ان کو ان کا شافی ہونے کا ثبوت دیا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس روحانی سفر میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے ہم جیسے ادنوں کو، حقیروں کو اپنی خدمت کے لیے چنا، اور یہ فضل بھی بخشا کہ ہم اس کے خدام ہوتے ہوئے اس جہان کے بیمار، لاچار اور پریشان لوگوں کے لیے دعا کر سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے بھی بڑے کام اور معجزے سر انجام دیں۔ جب میرا اور آپ کا نجات دہندہ منجی دو عالم انسانوں کے درمیان ظاہر ہوا تو ہماری مصیبتوں اور دکھوں کو دور اور ضرورتوں اور احتجاجوں کو رفع کرنے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ وہ گناہوں سے نجات بھی دیتا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی۔ وہ اپنے آپ کو بطور پوری نجات دینے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس کی ہمارے اندر سکونت کرنے والی روح ہماری روح کی زندگی ہے، اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے والا جسم ہمارے فانی جسم کی زندگی۔ وہ بشارت کے کام کو شروع کرتا ہے تو ان لوگوں کو شفا بخشنے سے جنہیں شفا کی ضرورت ہے، اور وہ اسے ختم کرتا ہے تو صلیب پر ہمارے گناہوں کا پورا فدیہ دے کر اور پھر قبر کا سینہ چاک کر کے وہ آسمان پر چلا جاتا ہے تو دو گنا فرمان تمام دنیا اور تمام زمانوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی اور ہماری بیماری میں ابلیس
پرانا وہی جلانے والا سانپ ہے جو کہ ایک بڑے لال اژدہے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس جلانے والے سانپ کا ڈنگ یا ڈسنا گناہ ہے جو ہر لمحے ایمانداروں کو اپنے اس ڈنگ سے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے مقدس پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کے 6 باب کی 13ویں آیت میں شیطان کی آزمائشوں کو جلتے ہوئے تیروں کا نام دیتا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پیتل کے سانپ کو دیکھتے تھے تو جیتے بچتے تھے، اور ہم بھی مسیح خداوند پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ نجات کا اور شفا کا منبع و ماخذ صرف اور صرف خدا کی پاک ذات ہے۔ بیماری اور شفا تاریخ عالم میں ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں بھی تھی اور زمین کے ہر خطے میں ہے، اور یہ دنیا کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ بے شک آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے، اور اس میں بیماری سے بچنے، بیماری سے علاج اور شفا کے لیے وسائل کثرت سے موجود ہیں۔ میڈیکل سائنس دنیا میں نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے، لیکن بے حد ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج اور شفا آج بھی ممکن نہیں۔ شفا کی نسبت کلیسیائے عالمگیر بالعموم اور کلیسیائے پاکستان میں بالخصوص اسے مختلف طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو شفا کے نام پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ایسے اجتماعات کا انعقاد آج کی دنیا میں ذریعہ معاش بن چکا ہے۔ بہت سارے مسیحی روحانی معالج سادہ لوگوں سے بہت سا پیسہ بٹورتے ہیں۔ اسی طرح شفائیہ اجتماعات کے لیے دنیا کے نامور مبشرین کثرت سے دولت اکٹھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری بیماری اور شفا کے موضوع سے متعلق کلیسیاؤں کے پاس بہت کم بائبلی تصور موجود ہے۔ اس لیے ایسے لوگ کامیابی سے لوگوں میں نام اور شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان تمام رائج الوقت عارضی، مصنوعی اور منفی طریقوں کے برعکس یہ کہنا بالکل درست اور بجا ہے کہ خدا جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، انسان کو بھی اس نے خلق کیا ہے۔ وہ انسان کے جملہ اندرونی اور بیرونی اعضاء کو جانتا ہے۔ جان وولمر کہتا ہے کہ شفا اس دنیا میں خدا کے پرفضل کام کی نشانی ہے۔ یہ یقیناً ایک حق ہے جس کا دعویٰ ایماندار کر سکتا ہے۔ آج کل ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ جس بھی بیمار پر ہاتھ رکھیں وہ شفا پا جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی بیماریوں سے شفا بخشنے والے ہیں، جبکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ شفا کا منبع و ماخذ خدا ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ یہ سچ ہے کہ وہ اپنے خادموں کے ذریعے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، لیکن دراصل ان میں سے ہو کر ہی وہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے یہ مقام افسوس ہے کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ خدا خود شفا کا منبع ہے۔ اس نے شفا کی بنیاد ڈالی ہے، اور اسی کی ذات سے شفا کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہی ایسا کرنے والا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا۔ شفا کا ذریعہ ایمان ہے، اور ایمان کا مطلب خدا قادر مطلق ذات کا یقین کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ خدا شافی ہے اور شفا دیتا ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا اس کو اس کی بیماری سے شفا دیتا ہے۔ جیسے حزقیہ بادشاہ نے دعا کی تو خدا نے اسے شفا دی اور اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا۔ خدا آج اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم اپنے اس روحانی سفر میں جو ہمارا اس زمین سے آسمان کی طرف جاری و ساری ہے، اس میں ہمیشہ اپنی بیماری اور لاچاری میں اسے تکتے رہیں اور ہمیشہ اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھیں۔
آمین.